السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا 2 دینے والے اساتذہ کرام اور درجہ 10ویں کے طلباء و طالبات یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم اس مضمون کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہندوستانی آئین کے حقیقی معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے۔ اس مضمون کے اندر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو اس پر بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے، اساتذہ کرام سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی خصوصی طور پہ درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اسٹوڈنٹ سے خصوصی طور پہ اس کے علاوہ جو 2 نمبر کے سوالات یعنی 2 نمبری سوالات جو ڈالے جائیں یا اور بھی دیگر 10ویں کلاس کی چیزیں ڈالی جائے تو آپ سبسکرائب کیے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ کو تیاری کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو چلیے ہم مضمون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس مضمون میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جاں فشانی، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو اور ان کی مشقتوں کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی بیان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسی محنت اور لگن سے اس مقام تک پہنچے کہ جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تو قانون سازی کا مرحلہ جب پیش آیا، قانون بنانے کی جب باری آئی تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو قانون ساز کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے چنا گیا، ان کا انتخاب کیا گیا۔ اس مضمون کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں کہ ہندوستانی آئین کہتے ہیں سمویدھان کو، قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو، اور حقیقی معیار، حقیقی یعنی ریئل میں سچے بنانے والے، معمار کا مطلب نرمان کرتا، فاؤنڈر، بنانے والا، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اس کے فاؤنڈر حقیقت میں کون ہیں؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا تعلق ہندوستانی رواج کے مطابق ایک اچھوت خاندان سے تھا، اور زمانہ ماضی میں اچھوت خاندان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے حالات میں انہیں تعصب کا، بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور ہمت و استقلال کے ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کیا، یعنی PhD کر کے ملک کا نام روشن کیا اور ملک کے لیے بہت بڑی خدمت انجام دی، جس کے زیر سایہ آج پورا ہندوستان جی رہا ہے۔ پورا ملک ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے سمویدھان کے تحت اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو سمویدھان ہے، اس کے حقیقی معمار، حقیقی فاؤنڈر اور حقیقی نرمان کرتا یعنی بنانے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہی ہے۔ تو اس مضمون کے اندر ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے کہ وہ کس طرح، کتنی محنت سے اس مقام تک پہنچے اور یہاں تک کہ ہندوستان کے وزیر قانون بنے، یعنی لا منسٹر، قانون منتری۔ آپ کے سامنے معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو سوال پیش کیے جائیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے، یعنی امپورٹنٹ ہے۔
اساتذہ کرام کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی سکشمتا پریکشا 1 میں اس سے سوالات پوچھے گئے تھے، اور اسٹوڈنٹ کے اکثر میٹرک کے ایگزام میں اس سے سوالات آتے ہی ہیں۔ تو آپ سب کو اسے دھیان سے پڑھنا ہے اور ذہن نشی کر لینا ہے، تاکہ امتحان میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہ ہو، دقت نہ ہو۔ تو مضمون ہے ہندوستانی آئین کے حقیقی معمار، یعنی ہندوستانی قانون کے سچے بنانے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1891 عیسوی کے اندر، 1891۔ اگلا سوال ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے محو سینٹرل انڈیا، محو سینٹرل انڈیا، ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے گھر کے لوگ پیار سے انہیں کیا پکارتے تھے؟ یعنی پیار سے انہیں کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے بھیما۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کے پتا جی کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے رام جی مالوجی سکپال، رام جی مالوجی سکپال۔ چونکہ پے کا نقطہ ایک چھوٹ گیا ہے، مطلب چھوٹ کیا گیا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، تو سکپال ہے وہ۔ اگلا سوال، بھیم راؤ امبیڈکر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کی ماتا کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے بھیم بائی۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان کیا تھی؟ یعنی ان کی ماتر بھاشا، مدر ٹنگ کیا تھی؟ تو ان کی جو ہے ماتر بھاشا یا مادری زبان مراٹھی تھی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مراٹھی۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1956 عیسوی میں، 1956 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ اور ان کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ یعنی ان کے سمودائے کے لوگ کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اچھوت۔ کیا جواب ہے؟ اچھوت۔ اچھوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں چھو سکتے ہیں یا کوئی ان کو نہ چھوئے۔ اگلا سوال ہے، بی اے کرنے کے بعد بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا اور کس کالج سے بی اے کیا؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے ایلیفیسٹن کالج۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ نے پی ایچ ڈی کس سال کیا؟ پی ایچ ڈی کس سال کیا؟ تو اس کا جواب ہے 1916 عیسوی، 1916 عیسوی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اگلا سوال ہے، والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ یعنی ان کی دیکھ بھال، ان کو پالا پوسا کس نے؟ تو اس کا جواب ہے پھوپھی، ان کی پھوپھی نے پالا۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو اس کا جواب ہے سیاسیات، یعنی سیاسیات کا مطلب راجنیتک۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ کے والد فوج کے کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ تو کس عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ اس کا جواب ہے میجر، میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ کی شادی کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے راما بائی، راما بائی سے بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی ہوئی، راما بائی سے ان کی شادی ہوئی۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کو کون سا عہدہ ملا؟ تو اس کا جواب ہے وزیر قانون، وزیر قانون یعنی قانون منتری۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 14 سال، یعنی ان کی شادی جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ کس ذات سے تعلق رکھتے تھے؟ یعنی ان کی ذات کون سی تھی؟ تو اس کا جواب ہے مہار، یعنی مہار ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ اگلا سوال ہے، ہندو مذہب سے برہم اور بیزار ہو کر بھیم راؤ امبیڈکر نے کس مذہب کو قبول کیا؟ کس مذہب کو قبول کیا؟
تو انہوں نے بودھ مذہب کو قبول کیا، جسے بدھ بھی کہتے ہیں، یعنی بودھ دھرم انہوں نے اپنایا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی آئین کا حقیقی معمار کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کا فاؤنڈر کسے کہا جاتا ہے؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو۔ اگلا سوال ہے، بھیم راؤ امبیڈکر نے ایم ایس سی کی ڈگری کب لی؟ ایم ایس سی کی ڈگری انہوں نے کب حاصل کی؟ تو اس کا جواب ہے 1921 عیسوی میں انہوں نے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر لیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ آپ کی ایگزام کی تیاری کے لیے جو بھی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ کو ویڈیو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔